حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم، آپ کے والد ماجد کا نام تارخ یا تاریخ بن ناخور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ طوفان نوح کے تقریباً 17 صدیاں بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے ایک روایت کے مطابق 23 صدیاں پہلے، اور ایک میں 2160 سال یعنی 21 صدیاں راؤنڈ اباؤٹ پہلے۔ یہ عراق کا علاقہ ہے، بابل شہر ہے، اس کے قریب ایک قصبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں ہیں۔ پہلی شادی آپ کی اپنی کزن کے ساتھ ہے، حضرت سارہ کے ساتھ، ان سے اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور دوسری شادی آپ کی حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہے، اور ان سے اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد بنی اسرائیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام، بنی اسحاق، بنی اسرائیل۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ سارے بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر تشریف لائے، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے سارے پیغمبر، جتنے ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیغمبر آئے وہ سارے آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ کچھ پیغمبر جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل میں سے، اور ایک پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسماعیل علیہ السلام سے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بنایا، کثیر نبیوں کا جد امجد۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہودی بھی تعظیم کرتے ہیں، عیسائی بھی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد جو ہے وہ صاحب ایمان تھے، اور وہ موحد تھے، توحید پرست تھے۔ ان کا نام تارخ یا تاریخ ہے، اور قرآن کریم میں جو آتا ہے آزر، وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور وہ بت پرست تھا، بت گر تھا، بت فروش تھا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ آئیں اب کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کون ابراہیم؟ جو اللہ رب العزت کے سچے پیغمبر، نبی اور رسول ہیں۔ اللہ رب العزت مالک الملک ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ خوش بخت بندہ وہ ہے جسے اللہ بادشاہی عطا فرمائے، حکمرانی عطا فرمائے، تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ اپنے منعم حقیقی جس نے نعمت دی ہے بادشاہی کی، حکمرانی کی، اس کے حضور سر بسجود ہو جائے، اس کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرے، یتیموں سے محبت کرے، بے کسوں کا خیال کرے، انصاف کا نظام قائم کرے۔ اور سب سے زیادہ بدبخت انسان وہ ہے کہ جسے اللہ حکمرانی اور بادشاہی عطا فرمائے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی بجائے تکبر اور غرور میں آ جائے، انا ربکم الاعلیٰ کہلوانا اور نعرے لگانا شروع کر دے۔ ان بدبختوں میں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بادشاہی عطا فرمائی اور وہ تکبر اور غرور میں آ گئے، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے نمرود۔ یاد رکھیں پوری دنیا کی بادشاہی اللہ رب العزت نے 4 کو عطا فرمائی، 2 مسلمان 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کی بادشاہی اللہ نے عطا فرمائی، مسلمان۔
حضرت ذوالقرنین پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی، مسلمان مومن، اور دو کافروں کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ بخت نصر یہ تفسیر ساوی کے اندر بھی ہے، تفسیر جمل کے اندر بھی ہے۔ تو یہ جو نمرود بادشاہ تھا، اس وقت نمرود بادشاہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اور وہ اس قدر تکبر اور غرور میں تھا کہ لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا۔ نمرود بادشاہ اپنے دربار میں نجومیوں کو رکھتا، کاہنوں کو رکھتا، وزراء کے اندر۔ ایک دفعہ وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے، اس کے جو وزیر ہیں، جو مشیر ہیں، جو نجومی ہیں، کاہن ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ نمرود سے پوچھا کہ بادشاہ آپ پریشان ہیں؟ کہنے لگا کہ اے نجومیوں، اے میرے درباریوں، وزیروں، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ میں نے خواب میں ایک ستارہ دیکھا، لیکن اس ستارے کی روشنی بڑھتی گئی۔ ہے ستارہ، لیکن اس کی روشنی اتنی بڑھی کہ پہلے چاند پہ غالب آئی، پھر بڑھی تو سورج پر بھی غالب آ گئی۔ اب میں پریشان ہوں کہ یہ کس طرف اشارہ ہے، وہ کون سا ستارہ طلوع ہونے والا ہے کہ جو چاند اور سورج کو پر بھی غالب آئے گا۔ نجومیوں نے حساب لگایا، تفسیر ساوی کے اندر ہے، انہوں نے کہا بادشاہ اس کی تعبیر خواب کی یہ ہے کہ تیرے شہر میں، تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو اہل زمین کے دین کو بدل دے گا، اور اس کے ہاتھوں تیری ہلاکت ہوگی اور تیری بادشاہی کو زوال آئے گا۔ جو خواب تو نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوگا ایک، اور وہ ایک نیا دین لے کے آئے گا، اور وہ غالب آئے گا، تو مغلوب ہوگا، اور اسی کے ہاتھوں سے تو مرے گا، تیری ہلاکت ہوگی۔ نمرود بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ کیونکہ بچہ پیدا ہوگا تو جتنے بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو۔ یہ ایک اس نے حل نکالا ہے اس مسئلے کا، جتنے بچے پیدا ہوں مار دو، اور پورا سال، چونکہ اسی سال پیدا ہوگا لہذا پورے سال کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں مار دو، اور پورے سال کے لیے زوجین ایک دوسرے سے جدا رہو کہ دوبارہ سے نہ کسی کو حمل ہو اور نہ کوئی اور نیا بچہ دنیا میں آئے، اور جو پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مدری کے اندر فرماتے ہیں جب اس نے یہ حکم دے دیا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے تو پورے سال بچوں کو قتل کیا جانے لگا، اور میاں بیوی کو، زوجین کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ اب خدا جانے کتنے بچے قتل ہوئے، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ کائنات کا بنانے والا، اسے تو خبر تھی اتنی کہ وہ خود کائنات کا بنانے والا نہیں، کیونکہ وہ خود تو کسی اور کا بنایا ہوا تھا، صرف اس کے پاس سلطنت تھی، حکومت تھی، مال تھا، لوگوں کے اسباب پر وہ قابض ہو چکا تھا، لوگ اسی سے کھانے پینے کے اور ساری زندگی کے لوازمات لیتے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اب میں ان کا خدا ہوں، حالانکہ اتنا تو اسے علم تھا کہ اپنے آپ کو تو میں نے پیدا نہیں کیا اور انہیں بھی میں نے نہیں بنایا، لیکن اس کی توجہ اس طرف نہ رہی کہ جس مالک نے مجھے تخلیق فرمایا ہے، مجھے بنایا ہے، وہ جس کو چاہے پیدا فرمائے، کوئی اس پہ پابندی تو نہیں لگا سکتا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شمع کو روشن رکھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ اسی ہوا کو فانوس بنا دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، خدا کی کرنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو گئیں، اور وقت ولادت قریب آیا، آپ کی والدہ محترمہ ابراہیم علیہ السلام کی امی جان ایک غار کی طرف چلی گئیں، وہاں ولادت ہوئی، اپنے بچے کو لیا، اس کو فیڈ کرایا، اور اسی جگہ غار کے اندر چھوڑ آئیں، اللہ کے سپرد کر آئیں کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو آبادی کی طرف لے کے جاؤں اور میری آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کر دیا جائے، میں اسے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، آگے جو مالک کی مرضی۔ غار میں رکھ کے آ گئیں،
جب دوبارہ غار کی طرف گئیں تو دیکھ کے حیران رہ گئیں کہ مالک کائنات کے سپرد کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام بالکل ٹھیک غار کے اندر تشریف فرما ہیں اور اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انگوٹھے سے ان کو خوراک عطا فرما رہا ہے۔ دل کو سکون مل گیا۔ اب وقتاً فوقتاً وہ جاتی اور ابراہیم علیہ السلام بچے کی دیکھ بھال کر آتی۔ اب مختلف روایات ہیں، 7 سال، 13 سال، 17 سال، یعنی ایک عرصے تک غار کے اندر آپ رہے، ماں جاتی دیکھ بھال کر آتی، اور ادھر لوگوں کے ذہنوں سے بھی وہ بات نکل گئی کہ کون سے سال کون سا بچہ پیدا ہوا اور کتنے بچے قتل ہو گئے، کون اس سال سے پہلے کی پیدائش ہے، کون اس کے بعد کی پیدائش ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام آبادی کی طرف آنے جانے لگ گئے۔ 7 سال عمر تھی، 13 تھی یا 17 تھی۔ اب جب وہ آبادی کی طرف آنے جانے لگے تو جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ نبی اور رسول بن کے دنیا میں آتا ہے۔ نبی رسول پیدائشی نبی ہوتے ہیں، وہ دنیا میں آ کر نبی اور رسول نہیں بنتے۔ اللہ پاک کا یہ ازلی فیصلہ ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ کس کس کو میں نے نبوت اور رسالت عطا فرمانی ہے۔ پیغمبر بچپن میں بھی نبی ہوتے ہیں اور ان کا مزاج وہی توحید والا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آبادی کی طرف آئے اور اپنے گھر آئے تو چچا کو دیکھا کہ وہ تو بت بناتا ہے، بتوں کو بیچتا ہے، بتوں کی پرستش اور پوجا کرتا ہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ ساری قوم اسی پر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے اب آتا ہے، اس کا قرآن کریم میں لفظ آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَارَ، کہ جب ابراہیم نے اپنے اب آزر سے فرمایا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آزر سے فرمایا کہ تو بتوں کو خدا سمجھتا ہے، الہ سمجھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، تحقیق میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب ابھی ابراہیم علیہ السلام نے اعلان نبوت تو نہیں فرمایا، لیکن یہاں فرما دیا کہ میں تجھے گمراہ دیکھتا ہوں کہ تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو نے غیر اللہ کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے۔ اور یہ بات یہاں سمجھنے والی، میں چونکہ اس پر پہلے کلام کر چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر اتنا یاد رکھیں، یہ جو آیا ہے نا کہ ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے فرمایا، یہ جو اب کا لفظ ہے یہ قرآن کریم میں چچا کے لیے بھی آتا ہے، تایا کے لیے بھی آتا ہے، دادا کے لیے بھی آتا ہے قرآن کریم میں۔ تو یہ آزر جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، تو یہاں مراد چچا ہے، اور وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، اسے فرمایا کہ میں تمہیں اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے آباء و اجداد وہ سارے مومن تھے، مسلمان تھے، موحد تھے، توحید پر تھے، ان میں کوئی بھی مشرک اور شرک کرنے والا کافر نہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روح المانی کے اندر ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ پیارا کا فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، یعنی پہلے اب آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے اب حضرت عبداللہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے یعنی نور مصطفیٰ کو پاک پشتوں میں اور پاک رحموں میں رکھا۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں وہ حضرت تارخ ہیں یا تارخ ہیں، آزر وہ چچا ہے اور وہ بت پرست تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہے وہ تو نجس اور پلید ہے، تو مشرک پلید ہے، اور پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہمیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا۔ تو سرکار کا نور جو سفر کرتا رہا وہ ہمیشہ طاہر مطہر رحموں اور پشتوں میں رہا، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی، ذہن نشین کرنے والی ہے۔
ہم تبلیغ کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو تبلیغ نہیں کرتے اور نہیں کر پاتے، جبکہ حکم یہ ہے کہ تبلیغ کا آغاز گھر سے کیا جائے۔ اور بڑی پیاری یہ بات ہے، اگر بندہ اپنے ذہن نشین کرے، ایک بندہ پوری دنیا کو بدلنے کے لیے نکلے، کوئی مبلغ پوری دنیا کو بدلنے کے لیے نکلے، اور وہ گھر کے 8 10 4 6 بندوں کو متاثر نہ کر سکے تو پوری دنیا کو کیا متاثر کرے گا؟ ایک بندے کی اخلاق سے، کردار سے، اس کی زبان سے بندہ گھر میں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ گھر میں ہم ہلاکو ہان ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہم نرم نہیں ہوتے، گھر والوں کے سامنے ہم سچے اور سچے نہیں ہوتے، گھر والوں کے سامنے ہمارا کردار اور کرتوت سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہماری بات نہیں مانتے۔ اگر ہمارا رویہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو اور ہم گھر میں بھی نیک ہوں اور اچھے اخلاق اور کردار والے ہوں تو گھر والے ہماری بات کو مانیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے اچھے سلوک کے حقدار ہمارے گھر والے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اچھے سلوک کا جو حقدار ہے وہ خود تمہارے گھر والے ہیں، اور حضور پاک نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو گھر والوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کیا جائے تو پھر وہ آپ کی بات کو مانیں گے۔ اور حکم بھی یہ ہے کہ تبلیغ کا آغاز گھر سے کیا جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آذر سے فرمایا کہ تو بتوں کو معبود کہتا ہے، میں تمہیں اور تیری قوم کو گمراہ دیکھتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے، یہ چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ یہی ہمارے معبود ہیں، اور ان کے خلاف کوئی کلام کرنے کو تیار نہیں، یہ سوچنے کو بھی تیار کوئی نہیں کہ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں حق کی توحید کی دعوت دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور سب سے پہلے ستارہ کی پرستش اور پوجا کرنے والوں کو متوجہ کیا۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا اور ایک ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، کیا اسے میرا رب کہتے ہو، اسے میرا پروردگار کہتے ہو، پالنے والا، اسے میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلا، پس جب وہ چھپ گیا، ستارہ تھا تو ستارہ تو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہوتا ہے، جب چاند کی روشنی غالب آ جائے تو ستارہ چھپ جاتا ہے۔ ستارہ نظر آیا، فرمایا اسے خدا کہتے ہو؟ جب وہ چھپا تو کہا وہ جو چھپ جائے لا احب الآفلین، چھپ جانے والوں کو میں محبوب نہیں جانتا۔ یہ کیسا معبود ہے؟ پھر چاند غالب آیا، چاند کی پرستش اور پوجا کرنے والوں کو متوجہ کیا، فلما رأى القمر بازغا، انہیں متوجہ کیا کہ کیا اسے میرا خدا کہتے ہو؟ اور پھر جب وہ گم ہوا تو پھر کہا جو گم ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا، میں تو پیغمبر ہوں، نبی اور رسول ہوں، اور نبیوں اور رسولوں کو تو اللہ خود ہدایت دیتا ہے۔ پھر فلما رأى الشمس بازغا، صبح ہوئی، سورج نکل آیا، آفتاب دیکھا تو وہ سورج کی پرستش اور پوجا کرنے والے بھی تھے، ان کو متوجہ کیا، کہا کہ کیا ھذا ربی ھذا اکبر، بہت بڑا ہے یہ تو، اسے میرا رب کہتے ہو؟ شام تک انتظار کیا، جب سورج غروب ہو گیا تو فرمایا یا قومی انی بریء مما تشرکون، کبھی ستارے کو خدا کہتے ہو، کبھی چاند کو خدا کہتے ہو، کبھی سورج کو خدا کہتے ہو، اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا، بے شک اے میری قوم میں تم سے اور تمہارے شرک سے بری ہوں۔ لوگوں کو متوجہ کیا۔ اب بہت خوبصورت بات تھی اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہوتی، مگر آپ نے جب ان سے بات کی تو آپ کو فیل ہوا کہ ان کے دل میں چاند، سورج، ستارے، بت، ان کا ایک خوف ہے، ان کے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف کو بات کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ جب فیل کیا تو دو واقعات آتے ہیں، ایک یہ کہ آپ چونکہ گھر میں آذر جو تھا چچا وہ بت بناتا تھا، اس کے ساتھ بازار کی طرف چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔
بت کو لے لیا، چاچا بڑا خوش کہ آج ابراہیم میرے ساتھ آیا ہے بازار بت بیچنے کے لیے، بت لیا، تفصیلی واقعہ آتا ہے، اس کو پانی پیش کیا، کہتا ہے کھا، وہ کیسے کھائے، اسے کہتے ہیں پی لے پانی، وہ کیسے پیے، وہ آگے سے بول بھی نہیں سکتا۔ پھر لوگوں کو آج یہ دیکھو، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بولتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، پھر بھی اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے۔ چچا بڑا ناراض ہوا، کہا یہ کیا تم باتیں کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے چیز بیچنے کا کہ تم اس کی عیب بیان کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے چچا تو اس کی پرستش اور پوجا کیوں کرتا ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ کچھ تیرے کام آ سکتا ہے۔ چچا غصے ہو گیا، کہتا ہے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، بے شک اگر تو باز نہ آیا ہمارے بتوں کے خلاف بات کرنے سے، باز نہ آیا تو پتھر مار مار کے میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا، اور زمانہ دراز تک تو اس علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جا، واہجرنی ملیا، ہجرت کر جا، اس علاقے کو چھوڑ کے جا کہیں اور چلا جا، یا میں تمہیں مار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے کہ ساری قوم کے اندر ایک ڈر ہے، اور وہ ڈر اس قدر راسخ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ان معبودان باطلہ کے خلاف نہ بات کرتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، نہ خود کچھ بولتے ہیں نہ کسی بولنے والے کو سن کے راضی ہیں۔ اب وہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی ایک موقع پر فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کا ضرور برا چاہوں گا، کروں گا اس کے ساتھ کچھ برا، جب تم پیٹھ پھیر کے جاؤ گے، جب تم رخ پھیرو گے کہیں اور جاؤ گے تو پھر کروں گا ان کے ساتھ میں کچھ برا۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اتنی آواز کے ساتھ کہی کہ قوم میں سے کچھ لوگوں نے سن لی۔ اب خدا کی کرنی کے وقت ایسا آیا کہ ان کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، قوم ساری میلے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھی آئی کہ تو ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، ہمارے عقیدے کی طرف تو آ، یہ دیکھ آ ہمارے ساتھ میلے پہ چل، ادھر انجوائے کریں گے، ایک میلہ ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا اچھا دین ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور وہ جو انکار ہے اس پر پوری گفتگو ہوگی میری، آج وقت ہوا تو آج کروں گا، ورنہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر وہ تفصیلی احکامات بیان کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، قوم ساری چلی گئی۔ جب ساری قوم چلی گئی تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ میلے پہ جاتے تھے تو خود ہی اپنے ہاتھوں سے مختلف قسموں کے کھانے ہر بندہ اپنے گھر سے بنا کے لاتا اور بتوں کے آگے رکھ جاتا، اور پھر میلے پہ چلے جاتے اور سارا دن اپنے میلے پہ انجوائے کرتے اور واپسی پہ آتے اور وہی جو کھانا رکھ کے جاتے تھے وہ کھاتے اور گھر آ جاتے اور سمجھتے یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے خداؤں نے ہمیں دیا۔ اب جب وہ گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے جانے کے بعد ان کے بتوں کی طرف گئے، یہاں بھی آتا ہے کہ ان کو جا کے پھر کہا کہ تو کھا، تمہارے آگے کھانا پڑا ہوا ہے، وہ بول ہی نہیں آگے سے، کیسے بت بولتے، چلو پی لو، وہ پھر بھی نہیں بولے آگے سے۔ تو فرماتے ہیں اچھا نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو نہ بولتے ہو تو میں تمہیں پھر ابھی توڑنے لگا ہوں، پھر اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک کلہاڑا لے گئے، لے کے تو ان بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھا، اس کو کچھ نہیں کہا، باقی سب کو توڑ دیا۔ توڑ کے تو اب اپنے گھر آ گئے۔ اب جب قوم واپس آئی اور یہ بھی آتا ہے کہ انہیں کسی نے جا کے بتا دیا کہ تمہارے بتوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، تو فوراً واپس آئے، آ کے دیکھا تو حیران رہ گئے اور پوچھنے لگ گئے ایک دوسرے سے کہ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا ہے، کوئی بڑا ظالم آدمی ہے، سب کو توڑ گیا۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، وہ جسے تم ابراہیم کہتے ہو نا اس کو ہم نے سنا ہے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو یہ اسی نے کیا ہوگا۔ کہتے ہیں اچھا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون، اچھا تو پھر لے کے آؤ ذرا اس ابراہیم کو تاکہ اس پہ گواہ قائم کریں، اس پہ مقدمہ کریں کہ اس نے ہمارے خلاف باتیں کی ہیں، پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے لے آئے، آپ تشریف لے آئے، جہاں وہاں تشریف فرما ہوئے، اب وہ موقع آ گیا کہ جس کی آپ تلاش میں تھے۔ مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے قلب و نظر پر دستک دی جائے، ان کو جگایا جائے
کہ جو کچھ تم مان رہے ہو یہ درست نہیں. اور اب اس کا بہترین وقت آ گیا کہ ساری قوم جمع ہے، ان بتوں کی پوجا کرنے والے، ماننے والے. انہوں نے بلا لیا. قالو کہتے ہیں اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے کیوں نہیں پوچھتے جو بڑا ہے. وہ جو بڑا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اسی کے کندھے پہ کلہاڑا ہے وہی ٹھیک ہے. اس کی بڑی حکمتیں ہیں، میں انشاءاللہ عرض کروں گا. فرماتے ہیں اس بڑے سے پوچھو، اس بڑے نے کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. اب وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ کیا لوگوں کو کیا بتائیں. وہ جو سینئر تھے ان کے سردار جو بات چیت کر رہے تھے، قوم ساری جمع ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو، کلہاڑا تو اس کے کندھے پر ہے. شرمندہ ہوئے. اور قرآن پاک میں آتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، وہ ان کے سر اور گردنیں جھک گئی شرمندگی کے ساتھ، گردن اس نیچے ان کے لگنے لگ گئی. اور پھر کسی نے ہمت کر کے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، پھر ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ اس سے پوچھو. وہ جو ایک کھڑا ہے یا جو ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو کہ تمہیں کس نے مارا. معبود تو خدا تو تمہارے یہ ہیں. بولے کہ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تمہیں خوب پتا ہے ابراہیم کہ یہ نہیں بولتے. تو ابراہیم علیہ السلام پھر اس جملے پہ آ گئے، کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. کہا یہ نہیں بولتے تو پھر اف تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر. پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ خود اپنا نفع نقصان کے مالک ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے. پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو، پھر افسوس ہے تم پر. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، شعور نہیں کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے. اب یہ اتنی بڑی دعوت تھی کہ اگر اللہ کی طرف سے ہدایت مقصود ہوتی تو وہ اس طرح متوجہ ہوتے کہ وہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ ہمیں کیسے بچائیں گے. مگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ تھی. اب وہ اس طرف آ گئے کہ ابراہیم کا علاج یہ نہیں، ابراہیم کا علاج یہ ہے کہ اب بادشاہ کو بتایا جائے. اب وہ نمرود کو پاس گئے، اس کو جا کے بتایا. نمرود نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ، اس سے بات کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور موقع دیا. پہلے ان کے سردار اور رعایا ان کے سامنے توحید کا پرچم بلند کیا، ان کے غافل دلوں پہ ایک دستک دی کہ جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں وہ تمہیں کیسے بچائیں گے، ان کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوتے ہو. اب ایک وہ نمرود تھا جو خود بھی خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے دربار میں موقع مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو. نمرود نے کہا بلا کے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے. اب اس نے کہا کہ ابراہیم تو ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے، قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. کہا میں بتوں کے خلاف بات کرتا ہوں اس لیے کہ رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے. تیرے کون سے بت ہیں جو زندہ کرتے ہیں، جو مارتے ہیں، یا تو خود خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے. اب اس نے فوری طور پہ حل یہ نکالا کہ یہ زندہ کرنا مارنا کون سا کام ہے. اس نے جو قیدی تھا ایک جس کو کل یا پرسوں یا کسی وقت پھانسی کا حکم تھا، کہا بلایا اس کو، بلا کہا کہ کیا تیرے بارے فیصلہ سے. کہا جی میرے لیے پھانسی کا حکم. کہا جا تمہیں چھوڑتا ہوں، آزاد کرتا ہوں. اور کوئی ایک غریب آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کو پڑا، کہا اس کو پکڑ کے پھانسی لگا دو. کہا یہ زندگی موت کا کیا معاملہ ہے، میں تو خود مالک ہوں، یہ دیکھو پھانسی کا حکم تھا میں نے چھوڑ دیا، اور یہ ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کو مار دیا. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کا جو عقل ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس دلیل کے لیول کو سمجھے. جیسا عقل ویسی دلیل. یہ تبلیغ کرنے والے کو اتنا فہم ہونا چاہیے کہ جس کو میں بات کر رہا ہوں وہ میری گفتگو ان لوگوں کے عقل کے مطابق ہو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی یہ تھی، پیارے آقا علیہ السلام کی. آپ بھی لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے کلام فرماتے. سردار آ جاتا، کوئی پڑھے لکھے لوگ آ جاتے، ان سے کلام سرکار ان کے لیول، عقل کے لیول کے مطابق فرماتے. اور عام لوگ ہوتے تو سرکار ان سے ان کے عقل کے مطابق کلام فرماتے. اور یہی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انداز کو اور دلیل کو بدلا. سمجھ گئے کہ یہ زندگی اور موت کو نہیں سمجھا، اس کے عقل کے مطابق. اب آپ نے فرمایا اچھا تو نے زندگی اور موت دے دی تو پھر میرا رب تو وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق کی طرف سے،
تو اگر رب ہے تو مغرب کی طرف سے طلوع کر. اب فبہت الذی کفر، یہ ایک ایسی دلیل تھی اس کی عقل کے مطابق، اس کو کچھ سوجھے ہی نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ مبہوت ہو گیا کافر، اس کی عقل میں کوئی بات ہی نہیں آئی. اب جب وہ مبہوت ہو گیا اور لاجواب ہو گیا، اب اس نے فیصلہ کیا کہ جب بندہ لاجواب ہو جائے نا تو پھر اونچی ہتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے اگر اس کے مقدر میں ذاتیات پہ آ جاتا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے گھٹیا لوگوں کا. اس نے کہا کہ اس نے مجھے لاجواب کر دیا، اب اس کو ہم ماریں گے. حکم دے دیا کہ اس کے لیے ایک آگ جلائی جائے اور اس آگ میں پھر ابراہیم کو ڈال کے ہم راکھ کر دیں گے. حکم دے دیا کہ اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو.